رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک سا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ پتہ نہیں قسمت خراب ہے یا میں خراب ہوں، ہر اس چیز نے دل دکھایا جس پر ناز تھا۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ پاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان کا رزق جب آپ کے رزق میں شامل ہوگا تو آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ راستے میں کپڑے میں سونے کے سکے لے کر بیٹھا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک بندہ تکبیرات کہہ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آدھا یا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان نے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دے دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخشا جائے؟ خدا کی قسم، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی یہ حالت دیکھ لیتے تو یہودی اپنی پیدائش پر افسوس کرتے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتے ہیں۔
فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ خاموش رہا زمانہ میری نیکیوں پر غالب، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ دھوکے باز لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ آپ کو پھنسانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی پھنسا رہا ہے۔ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، لہٰذا انصاف پر یقین رکھیں۔ کچھ غیر ایسے ملے جو مجھے اپنا بنا گئے، کچھ اپنے ایسے ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ اندھیرے کو اندھیرا نہیں بلکہ روشنی بھگاتی ہے، نفرت کو نفرت سے نہیں محبت کے نور سے دور کیا جاتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اللہ پاک نے رسول خدا سے فرمایا، اے محمد، بیٹیوں کے والد سے کہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے دل تنگ نہ کرے، میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کی روزی کا انتظام کروں گا۔ اپنوں نے ہی سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ پاک تمہارا کچھ نہیں بگڑنے دے گا۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ مکافاتی عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی کے در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ دلوں میں اگر بدگمانی ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لیں، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتوں کو پخچ کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے،
جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تم بس پیسے بناؤ، لوگ اپنا تمہیں خود بنا لیں گے، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ پاک ہی کے ہاتھ ہے۔ ماضی کو مرنے دو، ورنہ یہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔